بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں اور بہنوں۔ غسل دینے کے بعد میت کو وفوری محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا اور روئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا، آمین۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں، اور وہ لوگ جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈلواتے ہیں، اور وہ لوگ جو بری و ذمہ لوگوں پر عیب لگاتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پتہ ہے رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا کیا بابا جی؟ کہتے ہیں کہ اگر امتی گناہ بھی کرے مگر کوئی بندر نہ بنے، کوئی خنزیر نہ بنے، زمین نہ پھٹے، آسمان سے پتھر نہ برسیں، خون نہ اترے، آسمانی عذاب نہ آئے، کسی کے گناہ اس کے دروازے پر نہ لکھے جائیں، رحمت للعالمین کا یہی مطلب ہے۔ سچ سے مراد صرف سچ بولنا نہیں، بلکہ سچ سے مراد ہے مستند ہونا، بااعتماد ہونا۔ جیسے آپ اندر سے ہیں ویسے ہی باہر سے ہوں، خود کو اندر باہر سے ایک کر دینا سچ ہے۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے، اور فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ آخر پر آپ بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں کامیابی اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔